ایم بی جی اسپیکس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کر رہے تھے جہاں کوئی صوبائی حکومت موجود نہیں ہے اور بے شمار مسائل کا شکار ہے یہ صوبہ. تو آج میں وزیر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح آتے ہی سہیل افریدی صاحب نے یہ جو سیاسی شعبدہ بازی کہیں گے اسے کیا کہیں گے, پوائنٹ سکورنگ کہیں, یہ جو بلٹ پروف گاڑیاں انہوں نے کہا کہ جی واپس بھیج دی ہیں انہوں نے, اور اگلے دن ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں کے پی پولیس کے ایک بہادر اور غیور افسر جو ہیں ایس پی ایک شہید ہو گئے. تو یہ کیا اس طرح کی شعبدہ بازی سے, اس طرح کے طرز عمل سے صوبے کو چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں غور صاحب, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اس وقت سیاست کا ایک پاپولر جو نیریٹو جس کو کہتے ہیں یہ بن چکا ہے. جی. یہ حقیقت میں یہ سب اس طرح کر رہے ہیں. یہ کوئی صرف اور صرف اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سہیل آفریدی کر رہا ہے, جی, یہ فیڈرل حکومت بھی اس طرح کر رہی ہے. رائٹ. مثلا دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے ایس پی ہنگو کے ساتھ ان کی شہادت کی بات کی ہے, پہلی بات تو یہ کہ وہ انہوں نے جب گاڑیاں دی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی صوبائی وزیر اعلیٰ کہ جی یہ گاڑیاں ناکارہ تھی, اس قابل نہیں تھی کہ ہم اپنے لوگوں کو دے دو, تو ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے ہم خود ان کو دیں گے. اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کر دی. اچھا, اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا ہوگا. جی. جس کو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, چاہے فیڈرل حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو, سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے. جی. 11 سیٹوں پہ خیبر پختونخوا میں, اور اس 11 سیٹوں میں یہ تمام سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا جس میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی, یہ بالکل آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا فارمولہ طے ہو جاتا ہے کہ 6 آپ کے 5 ہمارے. صحیح. 6 پی ٹی آئی کے پاس چلے گئے, 5 جو ہے نا انہوں نے دے دیے اپوزیشن کو, اور اپوزیشن میں 2 لے لیے پیپلز پارٹی نے, جو کہ ان کا حق نہیں بنتا تھا 2 کا, انہوں نے اپنے اسٹرینگتھ سے زیادہ لے لیا. اس طریقے سے انہوں نے اپنے اسٹرینگتھ سے جمعیت علماء اسلام نے 2 لے لیے اور 1 مسلم لیگ نون نے لے لیا. اللہ اللہ خیر صلاح. اور اس دن جب صوبائی اسمبلی کے لان میں جو زبردست قسم کا کانا تھا, جو وہاں پہ ہمارے صحافی دوست گئے ہوئے تھے, جو بتایا, اور اکٹھے بیٹھ کر, اور جو حال تھا جس میں وہ بیلٹ پیپر کے بارے میں ذرائع جو بتا رہے تھے وہاں سے ہمارے میڈیا کے لوگ, کہ وہ ایک بیلٹ پیپر, آپ کا جو بیلٹ پیپر تھا وہ محسن بھائی لے جاتا تھا, محسن بھائی والا میں لے جاتا تھا. تو اس سلسلے سے بامی وہ کیا کہتے شیر و شکر اور وہ ہو کر انہوں نے وہ الیکشن لڑا. وہاں پہ کوئی اختلاف نہیں تھا, وہ کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اس دن یہ بات کی تھی, آن دی ریکارڈ میں نے یہ بات کی تھی, ٹی وی پہ کی تھی. میں نے کہا کہ یہ آج یہ ہو رہا ہے, کل سے یہ 22 صاحبان سارے اپنے سیاسی مورچے سنبھال لیں گے. کوئی ایک ٹینکی پہ چڑھ جائے گا, دوسرا کسی اور ٹینکی پہ چڑھ جائے گا, اور یہ لوگوں کو پھر ایک دفعہ وہ شروع کریں گے. تو جہاں تک یہ بات ہے, جہاں پہ ان کی مفادات کی بات ہوتی ہے, 11 سینٹ کی سیٹیں تھی, وہ مفادات کی بات تھی, وہ ان کی بات تھی, تو اس کے اوپر سارے اکٹھے ہو گئے, یک زبان ہو گئے, اور یہ ساری جماعتیں جو آج ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن جیسے عوام کی بات آتی ہے, وہاں پہ دہشت گردی کی بات آتی ہے, تو آپ کو صبح خیبر پختونخوا کا ایک بیانیہ نظر آئے گا, وفاق کا دوسرا بیانیہ ہوگا. سیاسی لیڈرشپ جتنی آپ کی ہے, ایک لیڈر ایک کچھ کہے گا, دوسرا لیڈر کچھ کہے گا, تیسرا کچھ کہے گا, چوتھا کچھ کہے گا. اچھا, جو آپ کے خلاف لڑنے والے ان کا صرف ایک نیریٹو ہے, وہ جو خلافت اور جو بارڈر کو نہیں, وہ ان کا ایک نیریٹو, وہ ایک نیریٹو کے تحت آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور آپ یہاں پہ مختلف جگہوں سے مختلف طریقوں سے نیریٹو دے رہے. ہم آج تک اس پورے جنگ میں, یہ جو 20 سال 18 سال ہمیں ہوئے ہیں, ہم صرف نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے 2014 میں, پھر اس کا ریوائز, اس پہ تو عمل درآمد نہیں ہوتا. جو فوج والا ایک تھا آپریشنوں والا, اس پہ تو ہوا, لیکن جو گورننس کے حوالے سے معاملات, گورننس کے حوالے سے جو صوبائی حکومتوں نے کرنے تھے, وفاق نے کرنے تھے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. پھر ریوائز ہوا ہے آئی تھنک 2022 میں, وہ ریوائز جو 14 نکات تھے, اس پہ کون سا عمل درآمد ہوا؟ اس پہ بھی نہیں ہوا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہے, اور ہم ابھی تک بیانیہ تک نہیں بنا سکے.
ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ایک بیانیہ بن جاتا، بالکل، اور اس بیانیہ کو وہ بیانیہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں سے ایک بیانیہ چلا جاتا. جی یہاں پہ جب کرسی پہ ہوتے تو کچھ، جب کرسی سے اتر جاتے ہیں تو کچھ. جی. تو یہ جو ہمارا کنٹرڈکشن ہے اوریجنل پوری پالیسی میں، جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، جو سیکیورٹی کے حوالے سے، جو ملیٹنسی کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے. پھر جو بات آپ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورننس کے جو ایشو ہے، گورننس پہلے بھی کوئی اس طرح کے کوئی رول ماڈل آپ مجھے نہیں بتا سکتے. میں خود بھی پچھلے حکومت میں حصہ رہا ہوں گورننس کا. ابھی بھی یہ صورتحال ہے، لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سندھ میں بھی بڑے. لیکن کم از کم یہ حالات نہیں تھے جو ابھی دیکھ رہے ہیں ہم. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، فور ٹائم بینگ یہ تو چیف منسٹر اور کیبنٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے. اور دیکھیں یہ جو سہیل آفریدی صاحب کو بنایا گیا ہے، محسن بھائی نے اس پہ ڈیٹیل میں بات کی ہے. میں کچھ چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ وجہ تھی جو انہوں نے جو بتائے، لیکن اس کے ساتھ جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب کی رہائی، اس کے لیے ایک نیریٹو چاہیے تھا اور ایک ہارڈ لائنر بالکل کے طور پہ سہیل آفریدی کو پیش کیا گیا. میرے ذرائع کے مطابق جب سہیل آفریدی کا نام عمران خان صاحب، آپ نے کہا کہ جی وہ صوبائی وزراء کا اور ان کا جب وہ ہوگا تو اس پہ عدالت، اور بھائی صاحب وہ تو وزیر اعلیٰ کو نامینیٹ کس نے کیا ہوا ہے؟ وزیر اعلیٰ کو بھی تو عمران خان نے نامینیٹ کیا. جب اس کو نامینیٹ کر رہا تھا تو میں نے یہ سنا ہے کہ وہ جو کہہ رہا تھا کہ وہ جو ایک لڑکا نہیں ہے جو وہاں سے جیتا ہے، وہ خیبر ڈسٹرکٹ سے، تو کسی کا نام نہیں، نام بھی نہیں اس کو آ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں، ہاں وہ جو پھر نام سہیل آفریدی کا نام لیا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ، حالانکہ یہ پرانا ہے، یہ اسٹوڈنٹس لیڈر رہا ہے، یہ یوتھ میں بھی رہا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایم پی یہ فرسٹ ٹائم بنا. اور اس کے اگر آپ ذرا دیکھ لیں تو یہ ایک گروپ تھا جو کہ میں خود رہا ہوں جماعت میں، تو مجھے پتا ہے یہ گروپ تھا، یہ ہیڈڈ بائی مراد سعید ہوا کرتا تھا. یہ جو گروپ تھا اسٹوڈنٹس کا، اس میں یہ تھے مینا خان آفریدی تھے، شاہد خٹک اور اس طرح کے مراد سعید، یہ سارا وہ کرتے تھے. تو وہ ہارڈ لائنر وہ چیز سامنے آ گئی. اب مسئلہ یہاں پہ جو ہمارے سامنے ہے، جو ہم بھی اس صوبے کے رہنے والے ہیں، وہاں سے سب سے زیادہ اگر کوئی سفر ہو رہا ہے تو ہم ٹرائبل ڈسٹرکٹ والے سفر ہو رہے ہیں. وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک آپ حالات دیکھ لیں. میں اپنے علاقے میں کس طریقے سے جاتا ہوں، مجھے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے کہ کوئی بندہ، آپ لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے جو آج کل کے حالات ہیں جانے کا. ہم جو وہاں کے رہنے والے ہیں، ہمیں جانے کے جان کے لالے پڑے ہوتے اس طرح کے سیکیورٹی کے سچویشن میں. اب آئین تو مجھے کہتا ہے کہ میری جان و مال کی تحفظ کس کی ہے؟ وہ اسٹیٹ کی ہے، ریاست کی ہے. ریاست کا آرگن کیا ہے؟ حکومتیں ہیں، صوبائی حکومت ہے وہاں پہ. بالکل. اب مجھے جب اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو مجھے اس وقت سب سے زیادہ جو میرا مسئلہ نمبر 1 اگر میں کہوں تو وہ کیا ہے؟ وہ میرا ہے یہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں. اگر دوسرے نمبر پہ میں بات کروں تو وہ گورننس کا ہے. تیسرے پہ اگر کروں تو وہ کرپشن پہ اور گورننس پہ. تو خیر پورے پاکستان میں صورتحال خراب ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں وفاق میں بھی یہی صورتحال ہے، صوبوں میں دوسروں میں بھی کوئی اس طرح کا کوئی ہمیں رول ماڈل نہیں ہے ہمارے. لیکن کم از کم خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے اس کا کوئی موازنہ تو نہیں کر سکتے ہم. پنجاب کی بات کریں، چلے سندھ کی بھی بات کر لیں، کوئی اس طرح کے بدتر حالات تو نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں بھی جاتے ہوئے بھی ہمیں جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں. سندھ کا دیکھیں، سندھ کو تو پچھلے 17-18 سال کو باقاعدہ پیپلز پارٹی کے پاس ٹھیکے پہ چلا گیا ہے نا، کانٹریکٹ ہے ان کے پاس 17-18 سال سے چلا رہے. یہاں 2013 سے ہم نے تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو اب تقسیم ہو گیا کہ جی سندھ پیپلز پارٹی کا اور بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کا، اور باپ کا، والد صاحب نہیں، باپ کا. تو اس طریقے سے باپ ویسے بدلتے رہتے ہیں، پی ٹی آئی کا. تو بات یہ ہے کہ اب آپ کا جو یہ سارے مسئلے، ہاں والدین تو تبدیل نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں بدلتے رہتے ہیں. والدین ایک ہی ہوتے ہیں، باپ ایک ہی ہوتا ہے، بچے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. نہیں، وہ شہریار افریدی صاحب کہتے تھے کہ آرمی چیف باپ کی طرح ہوتا ہے، پھر باپ بدل گیا. تو مطلب یہ ہمارے میں نے کہا کہ باپ ہوتا ہے، بچے
تبدیل ہوتے رہتے ہیں, کبھی کوئی پیارا ہو جاتا ہے, کبھی کوئی تھوڑا سا نامراد ہو جاتا ہے, نہ وہ ہو جاتا ہے, اس میں چینج آ جاتا ہے. بہرحال اینی وے یہ جو صورتحال ہے کے پی کے کا, جو موجودہ صورتحال ہے, یہ کسی طریقے سے بھی میں اس کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اگلے نومبر جو آ رہا ہے دسمبر میں, جہاں پہ سخت سردی ہوگی, وہاں پہ مجھے بڑی سخت گرمی نظر آ رہی ہے پولیٹیکلی, اور سیاسی جھگڑے وفاق اور صوبے کے درمیان یہ شروع ہو چکے ہیں. اب نومبر اور دسمبر میں کیا ہوگا خیبر پختونخوا میں, یہ ہم پروڈکشن کرنا میری عادت نہیں ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی فیصلے ہوں گے. جی محسن بھائی, رہنمائی فرمائیے کہ یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ملیٹنسی کا ہے, امن و امان کا ہے, لا اینڈ آرڈر کا ہے خیبر پختونخوا میں, اب وہاں پاپولر بیانیہ یہ ہے کہ فوجی آپریشن نہ ہو, فوج واپس چلی جائے. اچھا, اگر آپریشن نہ ہو, فوج آ جائے, تو 10-15 دن بعد وہاں کیا صورتحال ہوگی؟ وہ جس طرح سوات پہ قبضہ کر لیا تھا طالبان نے, کوئی اس طرح کی صورتحال ہوگی؟ دیکھیں, یہ بات تو بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کا الائنس ہے, اور یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو عمران خان اور جنرل فیض افغانستان جا کے واپس لے کے آئے تھے, اور ان کو بچایا گیا تھا. اور زمان پارک میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹی ٹی پی کے مسلم خان اور دیگر لوگ ان کی حفاظت کے لیے موجود تھے, اور باقاعدہ مستند قسم کے دہشت گرد جو تھے وہ وہاں تھے, اور انہوں نے پولیس کو مارا پیٹا. اور ٹی ٹی پی نے 2024 کے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کا بھرپور ساتھ دیا, اور ان کے لیے انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کی جیسے پورے ملک میں کوئی اور ادارہ جو ہے وہ الیکشن میں ڈبے بھرواتا ہے. اس طرح ٹی ٹی پی نے ان علاقوں میں پی ٹی آئی کو ہو گئے, پی ٹی آئی کی وہاں سپورٹ تھی, لیکن انہوں نے مخالف امیدواروں کو کھڑا نہیں ہونے دیا. اور حالیہ الیکشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیف منسٹر کے الیکشن میں بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی نے ارکان اسمبلی کو جو ہے وہ دھمکایا ہے. بالکل, ہمارے اسی شو میں آپ بھی موجود تھے, میرے حماد حسن صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ارکان صوبائی اسمبلی کو باقاعدہ دھمکایا گیا کہ اگر آپ ووٹ نہیں کریں گے سہیل افریدی کو تو پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے. تو اس طرح دیکھیں کہ ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی کا راج اس کے پی میں چل رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ فوج پیچھے چلی جائے اور پورا صوبہ جو ہے وہ ٹیک آؤٹ کر کے وہ پھر ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ریاست نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. لیکن میں اس سے پہلے ارون وزیر صاحب سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کے پی میں جو پولیٹیشین وفاق کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وفاقی جماعتوں میں ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے علیحدہ ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جے یو آئی ہے, وہ بھی ان کا کردار بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. ایک تو مثال انہوں نے دے دی سینٹ کے الیکشن کی کہ سینٹ کے الیکشن میں جس طرح یہ آپس میں شیر و شکر تھے, وہ سب کو پتہ چل گیا کہ کیا سیاست وہاں ہو رہی ہے. صحیح. لیکن اس سے بھی بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں کہ بعض جو وفاقی حکومت کے لوگ ہیں ان کے الائنس تھا گڈا پور کے ساتھ, اور کاروباری ٹھیکوں میں وہ شامل تھے اور ٹھیکے وہ لیتے تھے, اور وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے مرکز میں مفادات کا تحفظ کرتے تھے اور پی ٹی آئی ان کے کے پی میں تحفظ کرتی تھی. آپ دیکھیں نا کہ اب یہ جو اتنا بڑا ڈیبیکل ہوا ہے کہ ڈی جی ایس جی ایس پی آر نے پشاور جا کے پریس کانفرنس کی سہیل افریدی کے بارے میں, اور یہ تاثر دیا کہ ہمیں قبول نہیں سہیل افریدی کو نہیں آنے دیں گے. لیکن تو وہاں پہ جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف صرف مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے تھوڑی بہت کوشش کی, عدالت میں بھی ہو گئی,
اور انہیں سختی کا سامنا کرنا پڑا. جی آپ مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا کیا کردار تھا نہیں اور یہ سارے الیکشن میں؟ وہ تو ولد کے سہولت کار تھے ان کے. جی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ چیف لیڈر اپوزیشن جو ہے چیف منسٹر کے چیمبر میں جاتے ہیں اور خود کے گپ شپ لگ رہی ہے. تو آپ مرکز کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں, ریاست کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں, یا یوں کہہ رہے ہیں کہ ریاست بھی بیوقوف بن رہی ہے اور مرکز بھی بیوقوف بن رہا ہے؟ اور آپ کے خیال میں مسئلہ جو ہے وہ مال کا ہے, کرپشن کا ہے؟ ہاں وہ سب ایک میں اکٹھے ہیں. جی محسن بھائی یہاں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ کیا پیغام دے رہی ہیں.